اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923222361۔ اللہ نے جو بھی طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ایران مہاراشٹر بی ایم سی الیکشن، خبر آ رہی ہے میئر کو لے کر۔ نائب وزیر اعلیٰ یعنی اپ مکھیہ منتری ایکناتھ شندے نے اعلان کیا ہے کہ سوئٹزرلینڈ سے واپسی کے بعد، وزیر اعلیٰ اس وقت سوئٹزرلینڈ گئے ہیں، اس کی واپسی کے بعد میئر کا فیصلہ ہوگا۔ بی جے پی کی سبھی منتخب کارپوریٹرز کو ہدایت دے دی گئی ہے، اگلے 8 دنوں تک شہر چھوڑ کر نہ جائیں۔ بی جے پی عہدیدار شندے کے خلاف پولیس سے رجوع کریں گے، ایسی خبریں بھی آ رہی ہے۔ اور خبریں ہیں کہ میونسپل کارپوریشن انتخابات کے بعد، نتائج کے بعد بی جے پی اور شندے سینا کے درمیان تصادم شروع ہو گیا ہے، یہاں تک کہ حکومت سازی کا عمل جاری ہے۔ لیکن اسی دوران ایکناتھ شندے نے یہ بیان دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی واپسی کے بعد میئر کا فیصلہ ہوگا، کوئی بھی کارپوریٹرز اگلے 8 دنوں تک شہر چھوڑ کر نہ جائیں۔ حالانکہ سچی بات تو یہ ہے کہ سب کو قید کر لیا گیا ہوگا۔ ناظرین، مہاراشٹر اسٹیٹ حج کمیٹی میں غیر مسلم سی ای او، ایک ہندو کو سی ای او تقرر کیا گیا ہے۔ اس تقرری پر ابو عاصم اعظمی نے سخت اعتراض کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ فڈنویس سے فوری اس معاملے میں مداخلت کا، انٹرفیئر کا مطالبہ کیا ہے۔ ابو عاصم اعظمی نے مہاراشٹر اسٹیٹ حج کمیٹی میں چیف ایگزیکٹو آفیسر سی ای او کی غیر مبینہ غیر قانونی تقرری پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور اس معاملے میں وزیر اعلیٰ مہاراشٹر دیویندر فڈنویس سے فوری طور پر سنجیدگی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ باقی دوسرے جتنے ہیں جو مسلمانوں کے لیڈر نئے نئے بنے ہیں، وہ سب کے سب ابھی فی الحال خاموش ہیں۔ شیو سینا لیڈر یعنی یو بی ٹی ادھو ٹھاکرے کے لیڈر سنجے راؤت کا دعویٰ، بڑا دعویٰ، انہوں نے کہا کہ نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کی اصل توجہ میئر عہدے پر نہیں بلکہ اسٹینڈنگ کمیٹی پر مرکوز ہے۔ شندے گروپ اسٹینڈنگ کمیٹی کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے دباؤ اور بلیک میلنگ جیسے طریقے اپنا رہا ہے۔ شندے گروپ کی ہوٹل سیاست پر امت ٹھاکرے کا بھی تیکھا تیور سامنے آیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، سپریم کورٹ نے گزشتہ 2 دن پہلے ایس سی ایس ٹی ایکٹ کے تحت کارروائی کے لیے محض جائے وقوع پر موجودگی یا مبہم الزامات کافی نہیں بتائے ہیں۔ مظالم کی روک تھام ایکٹ کے تحت درج ایک فوجداری مقدمے کو منسوخ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ محض جائے وقوع پر موجودگی
کسی شخص کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کے لیے کافی بنیاد نہیں بن سکتی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر الزامات مبہم ہوں اور FIR یا چارج شیٹ میں ملزم کے مخصوص کردار کی نشاندہی نہ ہو تو ایسے حالات میں مقدمہ چلانا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہوگا۔ ناظرین، نفرت انگیز تقاریر، ہیٹ اسپیچز سے متعلق جو عرضیاں سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ہے، ان عرضیوں پر سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ رکھا۔ فریقین سے تحریری دلائل مانگے اور ہدایت دی کہ 2 ہفتوں میں مختصر نوٹس داخل کیے جائیں۔ سپریم کورٹ نے نفرت انگیز تقاریر کے واقعات کے خلاف مؤثر اقدامات کی مانگ پر دائر عرضیوں پر منگل کے روز اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اس معاملے میں قانونی نکات اور عملی تجاویز پر تفصیلی غور ضروری ہے۔ سماعت کے دوران عدالت نے اس بنیادی سوال پر توجہ مرکوز رکھی کہ آیا مذہبی یا سماجی بنیادوں پر دی جانے والی بھڑکاؤ تقاریر پر روک کے لیے کوئی جامع رہنما اصول طے کیے جائیں یا کسی مستقل انتظام کی ضرورت ہے۔ عدالت کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ نفرت انگیز بیانات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جرائم کو روکنے میں موجود قوانین اور انتظامی مشتری کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ منریگا یوجنا کا نام بدلنا اور پھر دھیرے سے غریبوں کے حلق کا نوالا چھیننا یہ موجودہ سرکار یعنی BJP کی سازش ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ منریگا کا نام بدلنے سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے، فکر انگیز بات یہ ہے کہ مزدوروں کے حقوق پر حملہ ہو رہا ہے۔ منریگا سے مہاتما گاندھی کا نام ہٹانے اور اس قانون میں فکر انگیز تبدیلی کیے جانے کے خلاف کانگریس نے ملک گیر مہم شروع کر رکھی ہے۔ منریگا بچاؤ سنگرام کے نام سے جگہ جگہ کانگریس احتجاجی مظاہرے آندولن کر رہی ہے۔ گزشتہ کل رائے بریلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ مزدوروں کے حقوق پر حملہ منریگا کا نام بدلنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ناظرین، ریاست گجرات کی راجدھانی احمد آباد سے ہمارے رپورٹر مفتی اسماعیل سمرہ نے بتایا کہ احمد آباد میں SIR کے عمل کے دوران سینکڑوں مسلم ووٹرز کو مردہ قرار دیا گیا۔ SIR جو ہے نا ایک قسم کی بدماشی ہے، شیطانی حرکت ہے جس کے ذریعے سے خاص طور سے مسلمانوں پر حملہ کیا جا رہا ہے اور زندہ مسلمانوں کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا 2 دن پہلے خبر آئی تھی کہ مسلم ووٹرز کے نام نکالنے کا اتنا دباؤ آ رہا ہے کہ BLO نے آتم ہتیا کی دھمکی دے دی۔ اب یہ دیکھیے احمد آباد سے خبر آ رہی ہے کہ احمد آباد میں جاری اسپیشل SIR کے عمل کے دوران احمد آباد کے دروازہ جمال پور اسمبلی حلقوں میں سینکڑوں مسلم ووٹرز کو مبینہ طور پر مردہ قرار دے دیا گیا ہے۔ یعنی SIR سیاسی طریقے سے اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور خاص طور سے مائنورٹی کو ووٹ سے نکالنے کی ناپاک اور شیطانی سازش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، لو جہاد، آپ جانتے ہیں کہ بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد اور BJP کا ایک یہ نیا آتنکواد تھا، لو جہاد کے نام پر مسلمانوں کو، جوانوں کو پھنسانا۔ اب دیکھیے بڑی خبر آ رہی ہے کہ لو جہاد کے فرضی معاملے پر یعنی جھوٹے معاملے پر عدالت نے اہم فیصلہ سناتے ہوئے 9 مہینوں سے جیل میں بند ساحل خان کو سبھی الزامات سے عدالت نے بری کر دیا۔ لو جہاد اور عصمت دری کے جتنے الزامات تھے وہ سب کے سب جھوٹے نکلے۔ تو یہ تو ساحل خان کا مسئلہ ہے، ابھی بھی کئی جوان جو ہے لو جہاد کے کیس میں جیل کی سلاخوں میں بند پڑے ہیں۔ عدالت کو چاہیے کہ خود اس میں مداخلت کرے، انٹرفیئر کرے اور بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد اور BJP کے آتنکواد سے مائنورٹی کی حفاظت کرے۔ ناظرین، کرناٹک سے بڑی خبر آ رہی ہے، کرناٹک کے بیلگاوی سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر ایک بھگوا دھاری آتنکی لیڈی نے، جس کا نام ہرشتا ٹھاکر بتایا جا رہا ہے، ایک درگاہ کی طرف تیر چلانے کا اشارہ کیا۔ اس سے پہلے اور بھی کچھ شیطانوں نے یہ حرکت کی ہے،
جی ہاں، لیکن ہرشتا ٹھاکر کو یہ درگاہ کی جانب تیر چلانے کا اشارہ مہنگا پڑا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہرشتا ٹھاکر سمیت 7 لوگوں کے خلاف FIR درج ہو چکی ہے۔ یہاں بھگوا آتنکواد اس لیے پنپنے نہیں پا رہا ہے کیونکہ کرناٹک میں کس کی حکومت ہے آپ جانتے ہیں، کانگریس کی سرکار ہے، اور کانگریس کی سرکار اس طرح کے آتنک کو اور اس طرح کے نفرتوں کو برداشت نہیں کر رہی ہے۔ بھگوا آتنکیوں پر FIR کر کے انہیں جیل کی سلاخوں میں ٹھوسنے کا کام کر رہی ہے۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، وزیر اعظم نریندر مودی نے اب BJP کے نئے قومی صدر یعنی بھارتی جنتا پارٹی کے راشٹریہ ادھیکش کا اعلان کر دیا۔ نتن نبین اب BJP کے نئے قومی صدر ہوگے۔ وزیر اعظم مودی کی موجودگی میں ان کے نام کا اعلان کیا گیا ہے۔ پہلے تھے JP نڈا، یعنی JP نڈا اب ہٹا دیے گئے ہیں اور اب بھارتی جنتا پارٹی کے نئے قومی صدر نتن نبین ہوگے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں ان کے نام کا اعلان ہو گیا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ